سوات میں ایک ان رجسٹرڈ دیوبندی مدرسہ جس میں فرحان نامی ایک بچے کو بے دردی کے ساتھ مار پیٹ کر علماء کرائم نے یعنی مجرم علماء نے شہید کیا، اس کی ویڈیو بھی آ چکی ہے جو اس کے جسم کے اوپر نشانات لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے اپنے بچے ہیں، 13 سال کے بچے کو اتنی بے دردی سے مارنا، اس کی پوری کمر جو ہے وہ بلیک ہو چکی ہے، یعنی کافی زیادہ مارا گیا ہے۔ وہ تو بعد میں پھر پتہ چلا نا، جو مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بتایا۔ ایف آئی آر جو اس کے اوپر کٹی ہے، اس میں جو اے ایس آئی ہیں نعیم خان، ان سے میری فون پہ تفصیل کے ساتھ بات ہوئی، کیونکہ ان کا نمبر لکھا ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ان سے بھی میں نے ڈیٹیل ڈسکس کی۔ باقی ایف آئی آر جو ہے ہم امیج کی شکل میں اٹیچ کر دیں گے، اس کے اوپر ساری سٹوری لکھی ہوئی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا۔ 21 جولائی 2025 کو عصر کے وقت آلموسٹ یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی۔ گھر والوں کو مغرب کے قریب پتہ چلا۔ اس سے پہلے 4 دن سے وہ بچہ چھٹیوں پہ تھا۔ گھر والے سمجھے شاید یہ بہانہ کر رہا ہے، اس نے اپنے دادا ابو کو الگ سے بتایا، اور بعد میں اس کے دادا ابو کا انٹرویو بھی آیا، انہوں نے کہا کہ ایسی اس نے باتیں کی ہیں کہ میں کیمرے میں نہیں کر سکتا۔ تو میں دادا ابو سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پھر تو آپ کو قبر میں ہی چلے جانا چاہیے کہ اب مرنے کے بعد بھی آپ کیمرے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ علماء کرائم، مجرم علماء جو اس دین کے لیے بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، ان کی عزت کا ابھی بھی آپ کو خیال ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ ابھی بھی جرت نہیں کر رہے، اسلام کی بدنامی ہوگی۔ اسلام کی بدنامی تو ہو چکی بھائی، آپ ان کو بلی چڑھائیں مولویوں کو اگر اسلام کو بچانا ہے تو۔ اب مولویوں کی بدنامی کرے تو اسلام بچے گا۔ یہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے نا کہ ہم لوگ اسلام کے کسٹوڈین ہیں، اگر ہمارے اوپر کوئی حرف آتا ہے تو اسلام پہ حرف آتا ہے، نہیں سرکار، آپ کی وجہ سے اسلام پہ حرف آ رہا ہے۔ آپ اگر بیچ میں سے نکل جائیں تو اسلام محفوظ ہے اللہ کے فضل سے۔ اور چچا اس بچے کے جنہوں نے ایف آئی آر کٹوائی، انہوں نے بھی جو بیان لکھوایا ہے وہ یہی ہے کہ مجھے میرے بھتیجے نے یہی بتایا، اس کا والد جو ہے وہ دوسرے ملک ملازمت کرتا ہے کہیں پہ، تو میں دیکھ بھال پیچھے سے کر رہا ہوں، تو اس نے مجھے بتایا کہ جو مدرسے کا محتمم ہے محمد عمر نام کا، اس کا بیٹا احسان اللہ، یہ دونوں باپ بیٹا ابھی تک غائب ہے۔ صرف 10 مولوی پکڑے گئے ہیں، جو بڑے ان کے گرو ہیں وہ نہیں پکڑے گئے۔ تو وہ جو بیٹا ہے احسان اللہ، نام دیکھیں اور اس کے کام دیکھیں، وہ مجھ سے ناجائز مطالبات کرتا ہے۔ وہی جو مولویوں کا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے، جو ان کو خود تربیت دی گئی اور آگے بھی وہ بچوں سے وہی کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ان کے استادوں نے ان سے اس زمانے میں ڈیمانڈ کیا تھا، تو وہ بدلہ اپنے اسٹوڈنٹ سے اتارتے ہیں۔ اس کے باوجود اس چچا کی بیوقوفی دیکھیں کہ انہی درندوں کے آگے اس کو پھینکا ہے، اور یہ ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ بچے کو مارنے کی وجہ یہ ہے کہ استادوں کا پول کھول دیا اس نے، یہ وجہ لکھی ہوئی ہے۔ جب استادوں کو پتا چلا کہ اس نے اپنے چچا کو یہ بتایا ہے، اور چچا نے آ کے بھول پن میں انہی لوگوں کے سامنے شکایت کی ہے کہ جو مجرم ہے، انہوں نے کہا اچھا پھر کر لیتے ہیں۔ مجھے تو حیرانگی ہے ایسے چچا کے اوپر، اس نے تو باندھ کے مروایا اپنے بھتیجے کو۔ استادوں سے شکایت کی کہ آپ اس قسم کی ناجائز حرکتیں نہ کریں، اور بھائی ان کی منہ کو لگی ہوئی ہیں، وہ کیسے باز آ سکتے ہیں۔ وہ چچا چلا گیا پیچھے سے، انہوں نے مارنا شروع کیا، ایک استاد تھک گیا، دوسرے نے مارنا شروع کیا، وہ تھک گیا، تیسرے نے مارنا شروع کیا۔ اب یہ وہاں کے بچے بتا رہے ہیں 6 کے قریب بچے جو ہیں آلریڈی اس مدرسے کو چھوڑ کے جا چکے ہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ اچھی کوئی ریپیوٹ نہیں ہے اس مدرسے کی وہاں پر، اب تو خیر سیل ہو چکا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو بچے کو اتنا مارا کہ وہ فوت ہو گیا، اس کو پانی پیش کیا لیکن وہ پانی بھی نہیں بیچارہ پی سکا، اور گھر والوں کو فون کیا کہ غسل خانے میں وہ گرا ہے تو آپ ہاسپٹل آ جائیں۔ یہ نہیں بتایا کہ مر گیا، وہاں پہ گئے تو پتہ چلا کہ اس طریقے سے برے طریقے سے مارا پیٹا گیا۔ پھر انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی، اور یہ سارے کا سارا معاملہ پبلکلی سامنے آیا۔
اب دیکھیں اس سارے معاملے میں سب سے پہلے تو ہم اس بچے کے لیے دعا کریں گے. بالغ تھا، 13 سال کا تھا. اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت کرے اور اس کی مظلومانہ شہادت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنائے. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لواحقین کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. تیسرا، ظالمین کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے باقی بچوں کو بھی محفوظ کرے، اور ان ظالمین کے دفاع کے لیے جو مولوی سامنے آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے فیصل آباد میں انسیڈنٹ ہوا تھا تو یہ 2 گلے پھاڑنے والے وہابی برادران صلح صفائی کے لیے وہاں پہنچ گئے تھے. اس کام کی صلح ہوتی ہے، یعنی اپنا کوئی بندہ کرے تو صلح صفائی پہ آ جاتے ہیں. تو جو صلح صفائی کے چکروں میں ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وجود سے اس زمین کو، پلانٹ ارتھ کو پاک کرے. ہم تو یہ دعا کریں گے کیونکہ یہ ناقابل اصلاح ہے. پوتڑیاں دے بگڑے نے، یعنی ڈائپرز کی عمر کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کی کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی. رہے وہ علماء جو ان کے بڑے ہیں، ان سے تو میں ریکویسٹ کروں گا اگر واقعتاً آپ اسلام کے لیے مخلص ہیں تو آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے. یعنی اس وقت جو دیوبندیوں کے مفتی اعظم ہیں پلانٹ ارتھ پہ، مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، دونوں حنفی ہیں. ایٹ لیسٹ 50 کروڑ کے قریب لوگ تو ان کے فالوور ہیں ہی ہیں کسی نہ کسی فارم میں. اس اعتبار سے کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اگر دیکھا جائے تو میجورٹی حنفیوں کی ہے، تو یہ ان کے بڑے ہیں. ہونا چاہیے کہ اب ان کو اسلام آباد جا کر ڈی چوک پہ دھرنا دینا چاہیے، اور انہیں یہ اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے کہ جب تک مجرمین کو سزا نہیں ملے گی ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے، کیونکہ اسلام کے اوپر ان علماء کرائم یعنی مجرم علماء کی وجہ سے ایک مشکل وقت آیا. آپ دیکھیں مدارس کی رجسٹریشن کا ایشو ہوتا ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اور قانون آتا ہے تو یہ سارے کے سارے شام کو بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہن کے. اب جب واقعتاً اسلام کے اوپر مشکل وقت آیا ہے، چونکہ ان کے مدارس کے علماء بیچ میں شامل ہیں، تو ہمیں تو یہی وسوسہ آتا ہے، اسی وجہ سے یہ سامنے نہیں آ رہے. ادروائز اگر یہ اسلام کے ساتھ مخلص ہے نا، تو جس طرح گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر انہیں خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ہمارے مدارس کا کیا بنے گا، تو یہ مدرسے میں جو کچھ حرکتیں رپورٹ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی تو مدرسے ڈی فیم ہوں گے. اور آپ کی تو خواہش ہے کہ مدارس کا نظام آگے چلے، تو آپ کا کام ہے آپ فرنٹ سے لیڈ کریں. اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ گال وچ کوئی اور ہے، آپ ملے ہوئے ان کے ساتھ، اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں. کسی ڈومیننٹ عالم نے کوئی مذمت نہیں کی. ایک ڈومیننٹ عالم سامنے آئے، مولانا طارق جوید صاحب حفظہ اللہ تعالی. انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بنایا، لیکن انہوں نے بھی ادھوری بات کی. میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ انہیں پتہ نہیں ہوگا، اس لیے ادھوری بات کی. انہوں نے ٹوٹل رخ موڑ دیا اس طرف کہ مدارس میں بچوں کو مارنے پیٹنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، یہ معصوم بچے ہیں. ہمارے جو اپنے مدارس ہیں ان کے، اس میں وہ کہتے ہیں ہم نے استادوں کو اجازت نہیں دی ہوئی. اچھی بات ہے. پلس انہوں نے کہا کہ جس طرح سکولز اور کالجز کے ٹیچرز کی باقاعدہ ورکشاپس ہوتی ہیں، ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح بچوں کو ٹریٹ کرنا ہے، اس طرح مدارس کے جو استاد ہیں ان کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. لیکن جو اصل مسئلہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے مارا پیٹا، وہ طارق جوید صاحب نے بھی ڈسکس نہیں کیا. این ممکن ہے ان کو پتہ نہ ہو، ہم حسن ظن رکھتے ہیں. اب اس ویڈیو کے بعد تو ان کو پتہ چل ہی جائے گا انشاءاللہ. تو انہیں اس معاملے کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے جو ایف آئی آر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس بچے سے ناجائز مطالبات کرتے تھے اس کے استاد، اس کے انکار کے اوپر اسے مارا پیٹا گیا. تو اصل مسئلہ تو بیچ میں کوئی اور تھا. اس کو اوور لک کریں گے تو جب تک آپ اس کتے کو کنویں سے نہیں نکالتے، جو اصل مسئلہ ہے، یہ کنواں ڈول نکالنے سے پاک ہونے والا نہیں ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ماں باپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر، ان کے استادوں کی، ان کے ساتھ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھیں. خصوصاً وہ بچے جو کہ
ہاسٹل میں رہتے ہیں، خواہ وہ اسکول کا ہاسٹل ہو یا مدرسے کا ہو. مدارس میں تو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ مدارس کے اندر ٹیچرز کا ادب بھی سکھایا جاتا ہے نا، تو وہ بادب ہو کے جو کچھ ٹیچرز ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، پھر شام کے وقت ان سے خدمت بھی لے رہے ہوتے ہیں. اسکولز میں اس طرح کا کام ہاسٹلز میں بہت کم ہوتا ہے. ویسے ہاسٹل میں بہت کم بچے رہتے ہیں، زیادہ تر ڈے اسکالرز ہوتے ہیں. عموماً مدارس کے اندر بھی وہی بچے سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں جن کو ماں باپ صبح کے وقت ڈراپ کریں اور شام کو گھر لے جائیں. میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہاسٹل میں نہ چھوڑیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر غربت ہے، تو غریب لوگ کہتے ہیں چلے 2 وقت کی روٹی مل جائے گی، لیکن 2 وقت کی روٹی کیا ملنی ہے، وہاں پہ بچوں کی جان بھی اب محفوظ نہیں رہی ہے. عزت تو محفوظ نہیں تھی، جان بھی محفوظ نہیں رہی. تو ماں باپ کو پہلے نمبر کے اوپر اس معاملے میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دوسرے نمبر پہ ریاست کا کام ہے کہ اس طرح کے جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اللہ کا شکر ہے کہ میڈیا کی برکت سے اب یہ چیزیں رپورٹ ہونا شروع ہوئی ہیں، پہلے تو یہ رپورٹ بھی نہیں ہوتی تھی. اور اس طرح کے جتنے مدارس ہیں ان کے لیے ایسے قوانین بنائے جائیں اور ان کے اوپر چیک رکھا جائے تاکہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو اوائڈ کیا جا سکے. تیسرے نمبر پہ جو علماء حق ہیں، اگر ہیں دنیا میں کہیں ہوں گے یقیناً، تو ان کا کام ہے کہ ان کالی بھیڑوں سے اپنے مدارس کو آزاد کروائیں. پہلے ہی آپ کی بڑی تھوڑی سی عزت رہ گئی ہے، اگر اس کو بھی آپ کنٹینیو کروانا چاہتے ہیں تو ان سے جان چھڑائیں اگر واقعتاً آپ اسلام کے لیے مخلص ہیں. دیکھیں 2016 میں آپ کو پتا ہے مفتی زر ولی صاحب دیوبندیوں کے بہت بڑے مفتی فوت ہو کے اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ چکے ہیں. انہوں نے عبدالستار ایدی صاحب کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایدی صاحب چونکہ آؤٹ آف ویڈ لاک بچوں کے لیے کوشش کرتے تھے کہ ان کی پرورش کا کوئی معاملہ ہو، تو اس پہ انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ یہ تو بدکاری کو پروموٹ کر رہا ہے. تو اس پہ میں نے بڑی سخت ورڈک دی تھی، اس وقت کافی لوگوں کو بری لگی، لیکن آج سارے لوگ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب بالکل صحیح باتیں کی تھی آپ نے. ان 9 سالوں میں 2016 کی وہ ویڈیو ہے اور آج ہے 27 جولائی 2025. ان 9 سالوں کے اندر اتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ میری وہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی کہ کوئی مدرسہ بچا نہیں ہے جس کے اندر اس قسم کی ایکٹیویٹی نہ ہوتی ہو. کم زیادہ والا معاملہ ہو سکتا ہے. پھر کئی ایک واقعات رپورٹ ہوئے. مفتی عبدالعزیز کا واقعہ تو ویڈیو میں لوگوں نے دیکھا، اور وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، 22 سال کا، پوری اس کی مٹھی داڑھی ہے جس کے ساتھ وہ ایک ہاتھ میں اس نے قرآن پکڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہ برائی کر رہا ہے، اور ویڈیو اس بچے نے بنائی، کیس چلا، کتنی ہائپ کریٹ ہوئی. اس وقت کسی کو پتا ہے کہ وہ مفتی کدھر ہے؟ جناب وہ مفتی باعزت بری ہو چکا ہے اور لاہور ہی میں اس نے ایک مدرسہ کھولا ہوا ہے. نہ اس کی ڈگری کینسل کی ہے اس کے ماننے والوں نے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس جماعت کے امیر ہیں، جن کے سٹیج کو وہ یوز کرتا رہا، سب سے پہلے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی تنظیم میں اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو آپ کا کام ہے کہ ان کی ڈگریاں کینسل کریں، ادروائز آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. شواہد ناکافی ہونے کی بنا پہ اسے چھوڑ دیا گیا. ویڈیو ریکارڈ ہے، شواہد ناکافی ہے. شواہد تو ناکافی ہوں گے کیونکہ ڈی این اے کی اگر آپ کو رپورٹ بھی تیار کریں گے تو وہ چند گھنٹوں میں کی جا سکتی ہے. اگر ہفتہ پرانی کوئی ویڈیو ہے تو وہ تو پھر اس قسم کی کوئی آپ کو رپورٹ میچ ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. اس لیے پھر یہ لوگ جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں عدالتوں سے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے ایک واقعہ ہوا ہمارے جہلم شہر کے اندر، تحصیل جو ہے دینا، اس میں پھر لاڑکانہ میں ایک واقعہ ہوا جو مسجد کے محراب میں برائی کر رہا تھا ایک استاد اپنے بچے کے ساتھ. کئی ایک واقعات رپورٹ ہوئے. اس رمضان کے اندر اعتکاف کی حالت میں کئی ایک واقعات رپورٹ ہوئے. کے پی میں ایک بچے کو قتل کر دیا استاد نے، اسی ڈر سے کہ اس کی خبر لیک نہ ہو جائے، اور وہ بچہ پہلے دن مسجد میں گیا. اس کی ماں نے اسے رمضان میں پہلی دفعہ بھیجا کہ اب تم بالغ ہو گئے ہو تو نماز مسجد میں پڑھا کرو. پہلے دن مسجد میں گیا اور وہ مولوی کے ہتھے چڑھ گئے.
پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان مولویوں کے بارے میں کوئی ہاتھ نرم رکھا کریں، زبان نرم رکھا کریں. یہ کہتے ہیں کہ جی اس قسم کے واقعات باقی لوگ بھی کرتے ہیں. اور بھائی باقی لوگ عزتیں تو نہیں اویل کر رہے، یا تو آپ بھی کوئی اس قسم کے برائی کے اڈے کھول لو نا، یعنی مدرسے کے باہر لکھ دو کہ یہ برائی کے اڈے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کے بارے میں بات نہیں کریں گے کہ آپ نے ایک اڈا ڈکلیئر کر دیا، آپ جانے اور ریاست جانے. باہر آپ نے اسلام کا نام لکھا ہوا ہے تو بھائی آپ کو کرٹیسائز کیا جائے گا، کیونکہ آپ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. بھائی اسکول کالج میں اگر یہ واقعہ رپورٹ ہوتا ہے، بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ چھوٹا جرم ہے کیونکہ وہ ٹھیکیدار نہیں ہے دین کے. آپ تو ٹھیکیدار ہیں بھائی، چندے کھا رہے ہیں اس دین کے اوپر. اس کے باوجود آپ نے دین کے نام کے اوپر اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو پناہ دی ہوئی ہے اپنے مدارس کے اندر. اس لیے آپ کو کرٹیسائز ہم زیادہ ہی کریں گے. مستقبل میں بھی آپ کوئی امید نہ رکھیں کہ کوئی ہاتھ نرم ہوگا آپ کے لیے.